میں دعوت دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم جمعیت علماء نیپال، حضرت والا کو چار ساتھ استقبال ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، بولنا تو نے سکھایا میں جو تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، یا اللہ اس آواز میں تھوڑی آواز بھی دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام، محترم سامعین، موقرہ پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت اس عظیم الشان اجلاس میں آپ حضرات جس عظیم شے کی نسبت پہ جمع ہوئے ہیں، یقین مانیے کہ جو شخص اس عظیم شے قرآن مقدس، عظیم شخصیت پہ اللہ رب العزت نے، ابھی ہمارے دل خیر آبادی کی نعت پہ آپ جھوم رہے تھے، یقیناً اس شعر کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان علماء کرام کی خدمت میں، ادبی لوگوں کی خدمت میں رہا ہو۔ ایک مہینہ قبل کاٹھمانڈو سے ہم لوگ جمعیت کے دورے سے واپس ہو رہے تھے تو ڈرائیور ساتھ تھا، سمجھتا تھا شعر کو، علماء کی خدمت میں رہا کرتا تھا، تو مجھ سے کہا کہ مولانا موبائل میں دل خیر آبادی کی کوئی نعت ہو تو لگا دی۔ اب جب وہ کاٹھمانڈو کی سرزمین اور پھر وہ پہاڑ، جب دل خیر آبادی نعت پڑھنے لگے تو وہ بھی نعت پڑھ کر جھومنے لگا، اور ہم لوگ کو ڈر یہ ہو جاتا تھا، اتنا جھومتا تھا کہ وہ گاڑی کے اسٹرنگ جو ہے کہیں گڑبڑا نہ جائے کہ آدمی نیچے کھاڑی میں نہ چلا جائے۔ یہ یقین کے پڑھنے والوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ رب العزت نے ابھی سنا ہمارے معروف بھائی ہندوستان کے، میں تو سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ سنا میں نے، ہندوستان کے سب سے بہترین عظیم نقیب سنا آپ نے، انہوں نے ایک بات کہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا انتخاب نبی برحق، نبی معظم، نبی محتسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کیا، اور یہ انتخاب آسمان پہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے جگہ کا انتخاب کیا،
اپنے نبی کو جب بھیجنا چاہا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے امت کا انتخاب کیا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے کتاب کا انتخاب کیا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا، صحابہ کا انتخاب کیا، صدیق اکبر کا انتخاب کیا، فاروق اعظم کا انتخاب کیا، عثمان غنی ذی النورین کا انتخاب کیا، حضرت علی کا انتخاب کیا، ابو ہریرہ کا انتخاب۔ یہ انتخاب حسن لاجواب اللہ رب العزت نے اپنے نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دایا کا انتخاب کیا۔ کیا بات ہے؟ اور 300 عورتیں آئی تھی مکہ المکرمہ میں، اور سب کو دھکا دے کر کے دست قدرت نے بھگا دیا، جا 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 جا، ضرورت نہیں، میں تو اپنے نبی کے لیے دایا کا بھی انتخاب کر چکا ہوں، میں تو اپنے رسول کے لیے، اپنے نبی کے لیے دائی کا انتخاب کر چکا ہوں، جاؤ جاؤ جاؤ، اپنے رسول کے لیے، اپنے نبی کے لیے جس دایا کا انتخاب کیا اس کا نام ہے حلیمہ۔ اور حلیمہ کا انتخاب بھی کیوں ہوا؟ حلیمہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے اس لیے کیا کہ میرے نبی آخر الزمان کی صفت، آپ حلم والے ہیں، حلیم ہے، میرا نبی حلیم ہے، ارے میرا نبی حلیمہ کے گود میں جا کے پرورش پائے گا تو میرا نبی حلم والا کہلائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دایا کا انتخاب ہوا، آپ کے لیے بیویوں کا انتخاب ہوا، آپ کے لیے بیویوں کا، آپ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب ہوا۔ اللہ کے لاڈلے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرم دیکھیے اللہ کی، اللہ رب العزت کی۔ ارے تورات دینا تھا، تورات حضرت موسیٰ کو دینا تھا، اللہ نے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، آجا کوہ طور پر، آجا موسیٰ آجا، جب تک کوہ طور پر نہیں آئے گا تورات تجھے نہیں ملے گی۔ تورات لینا ہے، موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا اور 40 دن کا چلہ لگوایا، 40 دن کا چلہ کسو تو تورات دوں گا۔ زبور لینے کے لیے داؤد کو کہا اپنے معبد خانے میں جا کے بیٹھ جا، انجیل لینے کے لیے کہا عبادت خانے میں بیٹھ جا، لیکن جب قرآن مقدس دینے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اللہ کے اے نبی آپ مکہ میں آ جائیے، آپ مدینہ میں آ جائیے، آپ پہاڑوں پہ آ جائیے، مکہ کی گلیوں میں آ جائیے، آپ مسجد نبوی میں آ جائیے۔ نہیں 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 نہیں، میرا نبی، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ کا مقام دیکھو، مقام مصطفیٰ دیکھو، نظام مصطفیٰ دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن دینا تھا، یہ عظیم کتاب دینی تھی، قرآن مقدس عظیم الشان کتاب دینی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مکہ المکرمہ میں نہیں بلایا، مکہ کے پہاڑوں پہ نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، مسجد نبی میں نہیں، میرا نبی جہاں تھا قرآن وہی چلا آیا اتر کر، میرا نبی مکہ میں قرآن اتر کر مکہ میں، میرا نبی مدینہ میں قرآن اتر کر مدینہ میں، میرا نبی مکہ کے پہاڑ پہ قرآن اتر کر مکہ کے پہاڑ پہ، میرا نبی عشیرہ میں قرآن عشیرہ میں، میرا نبی خندق میں قرآن خندق میں، میرا نبی احد میں قرآن احد میں، میرا نبی خیبر میں قرآن خیبر میں، میرا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پہ قرآن اتر کر، عائشہ کے بستر پہ، یہ میرے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ وقت بہت تھوڑا ہے،
قرآن مقدس کا یہ عظیم موضوع کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں، لیکن انشاءاللہ مختصر وقت میں یہ ایک پیغام میں آپ کو دے کے جاؤں گا۔ مختصر وقت، آدھا گھنٹہ کا وقت ہے، اسی وقت میں آپ تک وہ پیغام ہمیں دینا ہے۔ میرے دوستو، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، قرآن مقدس اللہ کی آخری کتاب، آخری رسول، آخری امت، آخری رسول۔ ارے قرآن مقدس اللہ نے نازل کیا، اللہ رب العزت نے قرآن کس کے ذریعے بھیجا؟ جبریل امی کے ذریعے، جبریل امی کے ذریعے، امانت والا، دیانت والا، قوت والا، طاقت والا، حشمت والا، عزت والا جبریل امی، سارے فرشتوں کا امام، قرآن لانے کے لیے سارے فرشتوں کا امام اللہ نے چن لیا۔ اور قرآن کس کو دیا جا رہا ہے؟ سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کے امام کے پاس قرآن، اور آپ سارے امتیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کے امت اس کو قرآن، اور وہ قرآن ساری کتابوں کا سردار اس امت کو قرآن مقدس اللہ رب العزت۔ اچھا کلام قرآن مقدس، میں اعظم گڑھ میں حضرت مولانا مجیب اللہ ندوی رحمت اللہ علیہ 6 سال تک حضرت کی خدمت میں رکھا۔ ملی کونسل کے دورے میں ایک مقام پر حضرت کا بنارس میں بیان ہو رہا تھا، بڑے سادے لفظ میں حضرت نے بنارس کی جامع مسجد میں کہا تھا، امیر حمزہ سنو آگے آؤ، بیان ہونے والا ہے۔ میں ان کے بیان کو نقل کرتا، ہر جمعہ لکھتا بھی تھا۔ بہت بڑی شخصیت، اعظم گڑھ کی سرزمین پر ان کو شیر کہا جاتا تھا۔ حضرت مولانا بیان کر رہے تھے، ایک بات انہوں نے عرض کی، آج تک قرآن کے متعلق انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، لکھا ہے انہوں نے، اور بیان میں فرمایا کہ سنو آسان لفظوں میں سمجھ لینا، قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ فرق بتا، فرق بتا۔ استاد محترم نے کہا بیٹا فرق یاد کر لینا، قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں اللہ کے اندر سے، دونوں اللہ کے پاس سے، الفاظ بھی اللہ کے اندر سے نکلا، معانی بھی اللہ رب العزت کے اندر سے نکلا۔ یہ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے، حدیث میں فرق یہ، قرآن حدیث میں فرق یہ کہ قرآن کے الفاظ محمد الرسول اللہ کے زبانی ہے، معانی اللہ کے طرف، معانی اللہ کے طرف سے۔ تو یہ قرآن نماز میں پڑھی جانے والی کتاب، یاد رکھیے گا، اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے آسمان کی بلندی پہ اڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ جو جڑ گیا آسمان کے بلندی پہ اڑ گیا۔ یہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، یہاں پہ صدر محترم ہمارے اس چمپارن کی سرزمین کے بڑے قاضی، بہت بڑے قاضی جو اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، یہ مفتیان کرام، یہ علماء کرام کے جمع غفیر، ان سے پوچھئے مسئلہ، پوچھ لیجئے کہ قرآن مقدس کے اوپر اگر آپ نے کوئی کوٹ لگا دیا، جستہ لگا دیا، کوئی جلد لگا دیا، اس پر کچھ بھی لکھا نہیں، علماء سے پوچھئے کہ جس طرح قرآن مقدس کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ دیں گے اسی طریقے سے جب آپ نے اس قرآن کے ساتھ جلد باندھ دیا، چپکا دیا، لگا دیا، تو اس کو بھی بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ عظمت کہاں سے آئی؟ یہ عظمت اس کاغذ کے اندر، اس جستے کے اندر، اس جلد کے اندر کہاں سے آئے؟ قرآن سے جو جڑ گیا،
اس کو وہ مقام و مرتبہ مل گیا جو قرآن مقدس کا ہے. جو قرآن کا مقام ہے وہی قرآن مقدس سے جڑنے والے کا مقام مل گیا. میرے دوستو آپ سمجھیے اس بات کو. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن جہاں جہاں گیا ہے جس زمانے میں آیا زمانے کو بدل ڈالا. جس زمانے میں آیا اس زمانے کو بدل ڈالا. اس زمانے کا نام زمانے جاہلیت تھا جب تک قرآن نہیں آیا تھا. تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا. کیا نام تھا؟ زمانے جاہلیت. ارے تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی ماں، تمام برائیوں کی ماں والا زمانہ وہ جڑ. قرآن جب آیا تو ایسا چینج کیا زمانے کا نام کہ اس زمانے کو ایسا چینج کیا کہ اس کا نام بدل دیا خیر القرون. خیر القرون. اب یہ زمانہ جاہلیت سے ہو گیا خیر القرون. زمانے میں انقلاب لا دیا قرآن مقدس نے. زمانے میں انقلاب لا دیا قرآن مقدس نے اور دلوں میں انقلاب لا دیا ہے قرآن مقدس نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں پتھر اور چٹان سے زیادہ سخت دل تھا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. کفر اور شرک پر چٹان سے زیادہ ان کا قلب جمع ہوا تھا. لیکن قرآن مقدس میری بہنوں تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. خدا کی قسم ایک بہن جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو عمر جیسے بھائی کے دل سے کفر و شرک کے جراثیم کو قرآن کی آیت پڑھ کر پاک کرتی دھلتی نظر آ رہی ہے. اور محمد الرسول اللہ کی خدمت میں جب عمر ابن خطاب پہنچتے اور عرض کرتے، اللہ کے رسول نے پوچھا عمر یہ تبدیلی کیسے آ گئی اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی عمر تیرے اندر؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو کتاب مبین، جو کتاب مقدس، جو قرآن آپ لے کے آئے اسی قرآن کی آیت کو پڑھ کے اور سن کے آ رہا ہوں. اسی آیت نے، قرآن کی آیت نے، قرآن کی سورت نے، قرآن کی تلاوت نے، قرآن کے پڑھنے نے میرے دل سے کفر و شرک کی جراثیم دھو دیا. یہ قرآن سیکل قلوب ہے. لوہے میں جنگ لگ جاتا ہے تو لوہے کو صاف کرنا پڑتا ہے آگ کی بھٹی میں ڈال کر. اگر آپ کے دل میں جنگ لگ جائے تو آئیے نا قرآن مقدس پڑھ لیجئے نا، آپ کے دل کا جنگ دور ہو جائے گا. میں آپ کو چلتے چلاتے بتاؤں میرے دوستو، کلمہ کہاں دستار بندی ہوگی ابھی. بس ایک ہی پیغام. میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ پوری رات مجھے تقریر کرنے کو نہ ملے. ہمارے دل بھائی کو گلے لگا سے سننے کو ملے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ عمر میں برکت دے، اللہ خوب برکت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ان کو. میرے دوستو میں آپ کو بس ایک پیغام دے رہا ہوں، بس آخری پیغام. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی نظریں بار بار اٹھ رہی ہیں. خیر کوئی بات نہیں، دستار بندی کا نظارہ آپ دیکھیں گے اور آپ کے سامنے یہ حفاظ کرام ہیں. بس ایک ہی پیغام. سب سے پہلے قرآن کو کس نے تلاوت کیا تھا؟ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والی ذات کون؟ اور قرآن مقدس کی تلاوت، یہ قرآن تو اس وقت تھا آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، انسان، جنات، ساری مخلوقات سے قبل قرآن موجود تھا. اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور کائنات کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کیا تھا. میرے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کیا تھا 1000 سال پہلے. صرف اللہ کی ذات
کائنات میں کوئی چیز نہیں. میں سورہ یاسین کی تفسیر کرنے کا وقت نہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ نے اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیا تھا. قرآن مقدس تو اس وقت موجود تھا. اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ ہے, خالق ہے اور خالق کا کلام ہے, اللہ رب العزت کا کلام ہے. میرے دوستو یہ وہ عزت دے گا, آج بھی آپ کو عزت دے گا. قرآن سے جڑ جاؤ, ان حفاظ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے والا عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. وقت نہیں ہے, میں بتا دیتا, آنکھ اللہ نے دیا ہے تو کیا کیا دیکھو. اگر آنکھ اللہ نے دیا, آخری بات عرض کر رہا ہوں حضرت, دستار بندی کی تیاری کریں آپ. جلسہ تاخیر سے شروع ہوا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب مکہ سے, آپ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے ہیں. مکہ صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے. ایک مقام پر عمر ابن خطاب رک جاتے, ایک وادی میں رک جاتے. آپ رونے لگے, ہنسنے لگے. صحابہ نے کہا رو کیوں رہے ہیں, رویا تو ہنس کیوں رہے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب نے جو جواب دیا سنیں سنیں. عمر ابن خطاب نے کہا ایک دن, ایک وقت تھا, ایک دن تھا, میرا باپ خطاب مجھے جانور دیکھنے چرانے کے لیے یہاں بھیجتا تھا. میرا باپ مجھے رسوں سے مارتا تھا اور کہتا تھا اے عمر تجھے جانور چرانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں معلوم. اور جب جانور چرا کے میں گھر لے جاتا تو میرا باپ جانور کی ریوڑ کو گنتا تو 2-4 بکریاں کم, مارنا شروع کرتا اور مجھ کو پکڑ کے مار کے کہتا ارے تمہارے جیسے ناکارہ بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں, دنیا میرے اوپر ہنسے گی کہ خطاب نے ایسا بیٹا چھوڑ کر گیا ہے جسے اونٹ اور بکری چرانے کا, جانور چرانے کا سلیقہ نہیں. میں ہنس اس بات پہ رہا تھا اور رو اس بات پہ رہا ہوں کہ آج قرآن مقدس کی برکت نے, قرآن نے اور اسلام نے عمر کو وہ صلاحیت دے کہ 22 لاکھ مربع میٹر پر عمر کے حکم, 22 لاکھ مربع میٹر. جسے اونٹ چرانے نہیں آتا, جسے بکری چرانے نہیں آتا, جسے جانور چرانے نہیں آتا, آج 22 لاکھ مربع میٹر. یہ قرآن مقدس, قرآن عظیم الشان کی دین ہے. میرے دوستو, کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں, یہ قرآن کے حافظ بچے, آج ان کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ٹکٹکی بات کر دیکھیے, اور محبت میں اس ادارے سے محبت میں, ان سے محبت کریں, اس ادارے سے محبت کریں جس ادارے نے حفاظ کرام کو اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ان دستوں کو پیدا کیا. یہ مدرسے تو چھاونی ہیں, اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے حفاظت کے لیے. یہ سرکاری عملہ ہے جن کے سینے سے اللہ قرآن کی حفاظت کرا رہا ہے. اللہ ہمیں, آپ کو, پورے امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے, قرآن سے محبت کرنے, قرآن کو سینے سے لگانے, قرآن کو آنکھوں سے لگانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.